السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے ممبئی کی تاریخ۔ ممبئی کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں بہت ایسی سی باتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں جانی ہو۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ممبئی وہ شہر ہے جہاں بہت سے نوجوان اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر کوئی اپنی الگ شناخت بنانے کی دوڑ میں دوڑتا رہتا ہے۔ یہ شہر کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، کبھی بومبہیا، کبھی بمبے تو کبھی ممبئی۔ یہاں کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ اس کی تاریخ بہت سے تنازعات اور کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ممبئی کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسے کبھی جہیز میں بھی دے دیا گیا تھا۔ ممبئی 7 جزائر پر مشتمل شہر تھا۔ ان جزیروں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے جہاں ماہی گیر رہتے تھے جو اس کے اصل باشندے مانے جاتے تھے۔ ممبئی میں ملنے والی قدیم باقیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ممبئی جزائر پتھر کے زمانے سے آباد ہیں۔ یہاں 250 قبل مسیح ایک چھوٹی سی آبادی بھی رہتی تھی۔ 3 صدی قبل مسیح میں ممبئی میں موریہ سلطنت کے عظیم حکمراں شہنشاہ اشوک کی حکومت تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہاں موجود بالکیشور مندر اور ایلیفنٹا غار بھی بہت پرانے ہیں۔ اسی دوران 1200 عیسوی کے قریب اس جزیرے پر ماہم کی بستی قائم ہوئی جو ماضی میں مہاکاوتی کے نام سے مشہور تھی۔ 1343 عیسوی کے آس پاس گجرات کے بادشاہوں نے ممبئی پر حکومت کرنی شروع کی تو پرتگالی ڈچوں کے ساتھ ہندوستان پہنچے۔ کاروبار کے لحاظ سے ممبئی ایک بہترین جگہ تھی۔ پرتگالیوں نے 1507 میں یہاں حملہ کیا لیکن قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ پرتگالیوں کے علاوہ مغل بادشاہ ہمایوں کی بھی ممبئی پر نظر تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گجرات کا حکمراں بہادر شاہ یہاں حکومت کرتا تھا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھا، اس لیے اس نے 1534 میں پرتگالیوں سے معاہدہ کیا۔ اب پرتگالیوں نے بمبئی میں تجارت کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہاں کا انحصار پرتگالیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ممبئی اب پرتگالیوں کے ماتحت تھا۔ پرتگالیوں نے تجارت کے نقطہ نظر سے یہاں ایک کارخانہ کھولا۔ یہاں ریشم، کپاس، تمباکو، چاول اور ململ کا کاروبار بڑے پیمانوں پر ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے بومباہیا کہا جس کا مطلب تھا اچھی خلیج۔ بعد میں اسے انگریزوں نے بمبئی کہا اور اسی نام سے مشہور بھی ہوئے۔ تاہم برطانوی سلطنت کی بھی اس پر نظر تھی۔ یہ کاروبار کے لیے ایک بہتر جگہ تھی۔ وہ یہاں بڑے پیمانوں پر کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ بعض اوقات انگریزوں اور پرتگالیوں کے درمیان چھٹ پھٹ واقعات بھی ہوتے تھے۔ ایسے میں پرتگالیوں نے حفاظت کے نقطہ نظر سے یہاں ایک بڑا گودام اور قلعہ بنایا۔ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ لیکن انگریزوں نے بمبئی کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بہت کوشش کی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت کونسل نے بھی 1652 میں بمبئی کو خریدنے کی تجویز پیش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ بعد ازاں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پرتگال کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کیتھرین کی شادی انگلینڈ کے بادشاہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی تجویز برطانوی بادشاہ نے قبول کر لی۔ 1661 میں پرتگال کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کیتھرین کی شادی انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم سے کی۔ یہ فیصلہ دونوں کے درمیان مضبوط اتحاد قائم کرنے کے لیے کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرتگال نے اس شادی کے بدلے برطانیہ کو بہت کچھ دیا۔ اس کے ساتھ انگلستان کے بادشاہ کو ممبئی بھی جہیز کے طور پر دے دیا۔ 1668 میں کنگ چارلس دوم نے بمبئی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی لیز پر دے دیا۔ اس طرح ممبئی انگریزوں کے زیر تسلط آ گیا۔ انگریزوں نے یہاں اپنی تجارت پھیلائی۔ مزید گورنر جنرل نے بہت سے گودام اور بندرگاہیں بنانے کے لیے لندن کو رپورٹ بھیجی۔ کمپنی نے اس کی تجویز پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے لیے زمین خریدنے کی اجازت دی گئی۔ ان کے قیام کے لیے تمام سہولیات کا انتظام کیا گیا۔ جرالڈ نے کئی عمارتیں، ایک ہسپتال، ایک چرچ اور ایک ٹکسال بھی بنوائی۔ تاریخ دانوں کے مطابق 1670 میں کمپنی کے قریب رہنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے 1500 فوجی تعینات کیے گئے۔ اس فوجی گروپ میں انگریز اور مقامی لوگ شامل تھے۔ 1670 میں یہاں پرنٹنگ پریس کا قیام عمل میں آیا۔ کئی کارخانے لگائے گئے۔
اس دوران دلچسپ بات یہ ہے کہ 1661 میں بمبئی کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، لیکن یہاں لوگوں کے رہنے کے لیے دستیاب سہولیات کی وجہ سے لوگ کام کی تلاش میں آتے رہے۔ نتیجتاً 1675 عیسوی میں یہاں کی آبادی 10,000 سے بڑھ کر 60,000 سے زائد ہو گئی۔ محنت کش مزدوروں نے اس شہر کو روشن کیا تھا۔ یہ وہی دور تھا جب بمبئی پر انگریزوں اور مغلوں کے درمیان کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ 1687 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ہیڈ کوارٹر سورت سے ممبئی منتقل کر دیا۔ مزید مغلوں نے ممبئی پر حملہ کر دیا۔ تب سمندر پر انگریز، ڈچ اور پرتگالی حکومت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انگریز نے مغلوں کے 14 بحری جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایسے میں مغلوں نے بدلہ لینے کے لیے 1689 میں فوج کا ایک دستہ ممبئی بھیجا۔ مغل فوج بندرگاہ میں داخل ہوئی اور شہر کے قلعے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ تاہم بعد میں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پایا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس کے باوجود بمبئی کی ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ بمبئی کے گورنر سر رابرٹ گرانٹ نے کئی سڑکیں بنوائی۔ 1853 میں وکٹوریہ اور تھانے کو ملانے والی پہلی ہندوستانی ریلوے لائن تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد وکٹوریہ ٹرمینس، بمبئی یونیورسٹی، جنرل پوسٹ آفس، پرنس آف ویلز میوزیم، راج بائی ٹاور، میونسپل کارپوریشن، اولڈ سیکریٹریٹ جیسی کئی عمارتیں بنیں۔ گیٹ وے آف انڈیا 1911 میں کنگ جارج اور ملکہ میری کی آمد پر بنایا گیا تھا۔ آزادی کے بعد بمبئی کو مہاراشٹر کا دارالحکومت بنا دیا گیا اور بمبئی کا نام ممبا دیوی کے نام پر بدل کر ممبئی رکھ دیا گیا۔